ماشاءاللہ آج بہت ہی مشہور صحافی جناب حضرت مولانا غفران بن یعقوب قاسمی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں اور آپ کے کچھ سوالات ہیں اور حضرت کے جواب ہوں گے۔ تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ تبلیغی جماعت کا آپریشن بھی خوب طبیعت سے کرتے ہیں اور جماعت میں 3 دن بھی کھینچتے ہیں۔ شاید سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آج آپ نے اسٹیٹس لگایا تھا کہ ان کے ساتھ آج ریکارڈ کریں گے کچھ انٹرویو، تو اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ نے اس میں لکھا تھا کہ آپ تمام حضرات بتائیں اس میں کیا سوالات ہوں، تو شاید آپ سے کسی نے سوال کیا ہو۔ تو یہ سوال تو اس میں کا نہیں ہے، خیر اگر اس میں کا نہیں ہے تو شاید آپ کو سمجھنے میں، میری ویڈیو سننے میں کچھ غلط فہمی ہوئی ہو، کیونکہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ تبلیغی جماعت کا آپ آپریشن کرتے ہیں، تو حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ میں کئی مرتبہ اپنی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ تبلیغی جماعت یہ ہماری جماعت ہے اور یہ دارالعلوم دیوبند سے نکلی ہوئی جماعت ہے، اور اس میں علماء کرام کا ایک اہم کردار رہا ہے۔ اگر علماء کرام اس کو چھوڑ دیں گے، اس کا ترک کر دیں گے، اس کی تردید کریں گے یا اس کی مخالفت کریں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں جو عوام آ رہی ہے، تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کس طرح گمراہی کے دہانے پہ ہیں۔ تو اگر علماء کرام اس کو چھوڑ دیں گے تو عوام مزید گمراہ ہو جائے گی۔ تو میں تبلیغی جماعت کا مخالف نہیں ہوں، یہ الگ چیز۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جو تبلیغی جماعت کے کندھے پر رکھ کر بندوق چلاتے ہیں، تبلیغی جماعت کے کندھے پر رکھ کر بندوق چلاتے ہیں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ تبلیغی جماعت کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تبلیغی جماعت سے منسلک ہیں، ہم تبلیغی جماعت میں لگے ہوئے ہیں، اور تبلیغی جماعت کی آڑ میں وہ تبلیغی جماعت کو بدنام کرتے ہیں۔ آئیڈیوز، اسی طرح ویڈیوز تحریری شکل میں اس طرح پوسٹیں وائرل کرتے رہتے ہیں۔ تو جو اس طرح کے سوالات کرتے ہیں یا اعتراض کرتے ہیں، کچھ بھی سوشل میڈیا کے ذریعے کرتے ہیں، تو میں اس کا جواب، میں اس کی تردید سوشل میڈیا کے ذریعے ہی دیتا ہوں۔ یہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن کبھی کبھی میں نے آپ کی ویڈیو میں اکثر بھی دیکھتا رہتا ہوں، لیکن کبھی جب پتہ چلتا ہے کہ کسی مسجد سے کوئی امام نکال دیا گیا ہے تو آپ اس کی تحقیق کرتے ہیں، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ تبلیغ والوں نے نکلوا دیا ہے۔ تو کیا حقیقت ہے؟ اور آپ اس میں ایسا غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں کہ میرے حساب سے ایسا شاید نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں، دیکھیے ایسا ہے کہ آپ نے جو کہا ہے کہ اگر مسجد سے امام کو نکالا جاتا ہے، تو اس میں جو ویڈیو آپ نے دیکھی ہے تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اس میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے مولانا سعد صاحب کی مخالفت کیوں کی؟ امام صاحب آپ نے کیوں مولانا سعد صاحب کی مخالفت کی؟ تبلیغی جماعت کی مخالفت آپ نے کیوں کی؟ یہ کیوں کیا؟ ہمارے مشورے کو آپ نے کیوں غلط کیا؟ یہ کیا، وہ کیوں کیا؟ تو وہی ہے نا، تو تبلیغی جماعت کو بدنام کرنے کی وہ لوگ کوشش کرتے ہیں، اس لیے میں ان کی تردید میں ویڈیوز بناتا ہوں۔ اور جو لوگ میرے پرسنل پر مجھے دھمکی دیتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں، تو میں اس کو سوشل میڈیا پر نہیں لاتا ہوں، ان کا جواب میں پرسنل ہی دیتا ہوں۔ ورنہ آپ دیکھیں گے تو بہت سارے لوگوں نے، میرے واٹس ایپ پر بھی دکھاؤں گا آپ کو، تو لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جیسے مفتی یونس کا حال ہوا تھا وہ تمہارے ساتھ بھی ہوگا۔ تو ہاں، ہم نے سنا کئی بار کہ آپ کو بھی مارنے کی لوگوں نے دھمکی دی ہے۔ نہیں، مارنے کی دھمکی کی بات نہیں ہے، یہ ہے کہ بھائی جو کچھ لوگ ہیں، میں تبلیغی جماعت کو یہاں بدنام نہیں کر رہا ہوں، بلکہ کچھ لوگ ہیں جو تبلیغی جماعت کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جیسے مفتی یونس صاحب کا حال ہوا تھا وہی حال تمہارا ہوگا۔ تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں اور آپ کے چینل کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں کہ جو حال مفتی یونس صاحب یعنی ان کی بیوی پر، ان کے بچوں پر حملہ کیا گیا تھا، ان کے گھر کا دروازہ توڑا گیا تھا، تو کوئی سوچ نہ لے۔ اور مفتی یونس صاحب وہ ایک سیدھے سادے آدمی تھے، تو ان پر جو حملہ کیا گیا، جو بھی کیا گیا، میں تبلیغی جماعت کا نہ مخالف ہوں اور میں تو اس کا حمایتی ہوں، تبلیغی جماعت کا میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں، تمام چیزیں ہیں۔ اور جو آپ نے کہا کہ تبلیغی جماعت کی آپ مخالفت کرتے ہیں، وہیں دوسری طرف آپ تبلیغی جماعت میں 3 دن لگاتے ہیں، کہیں یہ لگاتے ہیں، عشرہ لگاتے ہیں یا چلہ لگاتے ہیں۔ تو وہی میں نے آپ سے بتایا کہ تبلیغی جماعت ہماری جماعت ہے اور ہم ہی لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور ہم ہی لوگ اس کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو کامیابی دلانے کی ہم ہی لوگ کوشش کرتے ہیں۔ علماء کرام کا اس میں ایک اہم کردار رہا۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بانی تبلیغ ہیں، ان کا ایک اہم کردار رہا۔ وہ ایک عالم تھے، دارالعلوم دیوبند کے طالب علم تھے۔ جی، تو کل ملا کے یہ ہے کہ ان کے منکر پہ ہمیں نکیر کرنی ہے۔ ہاں، اگر وہ سوشل میڈیا کے ذریعے کرتے ہیں تو سوشل میڈیا کے ذریعے ہم کریں گے، اور اگر ایسے آمنے سامنے کرتے ہیں تو آمنے سامنے کریں گے، اس کو ہم سوشل میڈیا پر نہیں لائیں گے۔ جو پرسنل پر اس طرح کی باتیں کریں گے اس کو ہم پرسنل پر جواب دیں گے۔ لیکن ایک چیز ہے، کچھ اگر خامیاں ہیں، کچھ بھول چوک ہے، تو ہمارے کچھ علماء جان رہے ہیں کہ یہ غلطی کر رہے ہیں یا ان سے بھول ہو رہی ہے، انجانے میں ہو رہی، کیسے بھی ہو رہی، لیکن وہ جاننے کے باوجود اس پہ ان کو روکتے نہیں،
تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ اپنے علماء اکرام ہی کرتے ہیں کہ وہ جان رہے ہیں کہ ان کے اندر یہ برائی ہے، یہ کمی ہے، لیکن پھر بھی نہیں روک رہے ہیں. کچھ ہی حضرات ہیں جو آگے آ رہے ہیں. جو علماء کرام اس طرح سے مطلب روکنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تو ان کو مسجد سے باہر کا راستہ دکھا دیا جاتا ہے. تو شاید وہ اس وجہ سے نہ کرتے ہوں، لیکن حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. مفتی یونس صاحب جنہوں نے کھل کر اس طرح سے بیان دیا ہے، بالکل کھل کے بولنا چاہیے. بس میں بھی کھل کے بولتا ہوں، جو کچھ کرتا ہوں کھل کے. تو کل ملا کے یہی ہے کہ اگر ایک شخص روزے کی حالت میں بیوی سے ملتا ہے تو اس سے اگر کہا جائے کہ بیٹے روزے کی حالت میں بیوی سے نہیں ملتے تو تم اب باہر جا کے کہو کہ مولانا روزے کے دشمن ہو گئے، تو یہ طریقہ غلط ہے. ایک شخص ایسے ہی نماز جو ہے ننگا پڑھتا ہے، کپڑے اتار کر کے نماز پڑھتا ہے، تو اس سے کہا جاتا ہے کہ بیٹے نماز کو جو ہے کپڑے اتار کے نہ پڑھو، ایسے نہیں پڑھا جاتا. تو تم باہر جا کے کہو کہ مولانا نماز کے دشمن ہو گئے، تو میرے حساب سے یہ کہنا غلط ہے. تو جو غلطیاں ہیں، جو خامیاں ہیں، بھول چوک ہیں، تو اس پہ نکیر تو کی ہی جائے گی. اور بھی کچھ سوالات ہیں جو میں آپ سے پوچھتا ہوں. ہاں، ایک سوال یہ بھی ہے کہ مولانا سعد صاحب کی جگہ آپ کسی دارالعلوم دیوبند کے بڑے استاذ کو بٹھایا جائے، یا مولانا سعد صاحب ہی اپنی کرسی پہ رہیں، یا کسی اور علمی شخصیت کو وہاں پہ بٹھایا جائے؟ اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیے میرا کہنا ہے بھائی، وہ بڑی شخصیت ہے مولانا سعد صاحب. میں ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتا ہوں کہ ان کی جگہ کسی کو بٹھایا جائے نہ بٹھایا جائے. ہم لوگ چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں، اور جو مجھ جیسے چھوٹے لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے اعتراض کرتے ہیں، بس ان کا جواب تھوڑا بہت دے دیتے ہیں. اور باقی مولانا سعد صاحب کے بارے میں ہم یہ کچھ نہیں کہیں گے، اور کہ یہ اکابر کا مسئلہ ہے، وہ حل کر لیں گے جیسا جو کچھ ہوگا. ورنہ جیسے کہ دارالعلوم دیوبند سے مولانا سعد صاحب کے بارے میں فتویٰ آیا تو آپ کو معلوم ہوا کہ کس طرح سے کیا ہوا، تو اس لیے میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں. جی ہاں، اور آپ کے اوپر ایک اور سوال ہے. لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ نے اب تک تبلیغی جماعت میں کتنا وقت لگایا ہے؟ کتنے چلے، کتنے عشرے، کتنے سہ روزہ؟ دیکھیے چلے اور عشرے کی بات ہے تو میں سب کچھ نہیں لگایا ہوں، لیکن جہاں تک ہے تو 24 گھنٹہ میں مدرسہ نورالعلوم بہریش میں پڑھتا تھا. وہاں یہ تبلیغ کا کام یہ جمعرات کو ہوتا ہے نا، جمعرات سے جمعے تک. تو ایک دن کے لیے میں نکلا ہوں 2 مرتبہ، اور اس کے بعد مجھے بقرعید کی چھٹی پہ وہاں روکا گیا. تو 5 دن کے مطلب 5 دن کا غیب تھا اس میں بقرعید ہونے میں. تو 3 دن کی جماعت وہاں کے طلباء نے نکالی، اس میں میں گیا تھا. اس کے بعد پھر میں مہاراشٹر جب پڑھانے گیا تو وہاں امیر کی حیثیت سے میں گیا تھا 3 دن. بس اتنا ہی وقت لگا. اس کے بعد 3 دن ابھی رمضان میں لگا کے آیا ہوں. بس اتنا ہی میرا وقت لگا، کوئی چلہ کوئی عشرہ نہیں لگا، کیونکہ وقت ہی نہیں ملا لگانے. تو مرکز سے ایک چیز اور اب رائج ہو رہی ہے، قانون میں داخل ہے، علماء کے لیے 1 سال لگانا ضروری ہے، لیکن آپ بتا رہے ہیں 2 سال لگانا ضروری ہے. تو اس کے لیے آپ کیا تیار ہیں؟ آپ جائیں گے 2 سال کے لیے؟ میں بھائی مدرسے والا آدمی ہوں، مدرسے میں پڑھاتا ہوں، کچھ ذمہ داریاں بھی مدرسے کی ہیں تو ان کو بھی نبھانا پڑتا ہے، تمام چیزیں ہیں. اور باقی میں 2 سال کس لیے لگاؤں؟ کیا وجہ ہے؟ میری 9 سال میں اصلاح نہیں ہوئی، 2 سال میں اصلاح ہو جائے گی. لیکن ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ علم کا سمندر ہیں، آپ کے پاس علم ہے، تو آپ جب نکل کے جائیں گے تو لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتائیں گے، سکھائیں گے، اس سے لوگوں کا فائدہ ہوگا. تو اس بنا پہ ہاں وہ اگر ضرورت ہے علماء کی تبلیغ میں، ضرورت ہے بھی، ایسا نہیں ہے، تو وہ لوگ جاتے ہیں. اور ہم لوگ مدرسہ اگر چھوڑ کے جائیں تو پھر ہمارا مدرسے کی جو ذمہ داریاں ہیں تو تمام چیزیں کون دیکھے گا؟ پڑھانا بچوں کو ہے، اور یہ بھی ایک بڑا کام ہے. یہ جو بچوں کو پڑھانا ہے، مدرسے کی ذمہ داری ہے، اندرونی ذمہ داری ہے، تمام چیزیں ہمارے سر پہ ڈالی گئی ہیں، تو ان کو بھی نبھانا ایک دین کی بڑی خدمت ہے، میں یہی سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ. تو ابھی کچھ دن پہلے آپ جب تبلیغ میں گئے تھے، 3 دن کے لیے گئے تھے، تو آپ نے اپنے چینل کے ذریعے لوگوں کو بھی خبر دی تھی. تو آپ ہی کے چینل کا یہ سوال ہے، تو کسی نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کی تشکیل کس نے کی ہے، مجھے ان صاحب کا نام جاننا ہے. دیکھیے میری تشکیل کسی نے نہیں کی تھی. اصل میں ہمارے ایک دوست تھے، مسجد میں تھے، اور میں اپنے مدرسے سے آیا تھا. مسجد میں نماز پڑھ کے عشاء کے بعد تھوڑی دیر بیٹھا رہا، تو میرے دوست کہنے لگے آج سے مجھے یہیں رہنا ہے، کل سے. تو میں نے کہا کیوں؟ تو کہنے لگے 3 دن کی جماعت میں. تو میں نے کہا کہ میں بھی مدرسے سے آ چکا ہوں، تو اگر میرے شرائط ہیں کچھ، اگر ان شرائط پہ مجھے رکھا جائے تو میں بھی 3 دن لگا سکتا ہوں. تو ہمارے یہاں محلے کے مولانا صاحب تھے، وہ مسجد کے ذمہ دار بھی ہیں، تو انہوں نے کہا کیا ہے؟ تو میں نے بتایا کہ میں چینل چلاتا ہوں اور مجھے وقفے سے ضرورت پڑتی ہے چھٹی لینے کی، تو ہمیں چھٹی چاہیے وقفے سے. تو مولانا نے کہا ٹھیک ہے، آپ کا چینل چلتا ہے، اس میں دیکھ بھال آپ کر سکتے ہیں، آپ کو چھٹی ملے گی. تو اس شرط پر بس میں راضی ہو گیا اور 3 دن کی جماعت میں چلا گیا. اور تشکیل میں کسی نے نہیں کی تھی، جماعت جو آئی تھی دہرادون سے آئی تھی، امیر صاحب جو تھے وہ دہرادون کے تھے. تو بس تشکیل کسی نے، میں نے اپنا خود نام لکھوایا تھا اس میں.
میرے حساب سے امیر صاحب جو ہے بیرون وقت بھی لگائے ہوں گے تبھی تشکیل ہو پائی ہوگی. اور دوسری بات، جب آپ تشکیل آپ کی ہوئی، آپ اپنا نام پیش کیے، تو مجمع میں کسی نے کچھ کہا آپ کو؟ نہیں، وہ خیر الگ چیز ہے وہ تو ہم نہیں بتا سکتے ہیں کیا کہا کیا نہیں. بس یہ ہے کہ کہا کہ ٹھیک ہے، بس جو کچھ ہے آپ لگائیے، ہم آپ کو. لوگوں کے دلوں میں بالکل خوشی کی لہر دوڑ گئی، سب مسکرانے لگے ہوں گے، سبحان اللہ الحمدللہ کہنے لگے. ظاہر سی بات ہے، کیونکہ لوگوں کو لگتا ہے کہ میں تبلیغ کا مخالف ہوں، حالانکہ ایسا نہیں ہے. میں تبلیغی جماعت کی حمایت میں اور اس کی کامیابی کے لیے کوشش کرتا رہتا ہوں. یہ تو ہمارے اکابر کا طریقہ ہے اور وہ سب ہم کرتے رہتے ہیں. اس لیے اب لوگوں کو لگتا ہے بھائی کہ غلط فہمی اصل میں ابھی بتا چکا ہوں. آپ کی پچھلے جو کلپ گزری ہے تو اس میں بتا چکا ہوں کہ بھائی جو لوگ سوشل میڈیا کے ذریعے اعتراضات کرتے ہیں یا سوالات کرتے ہیں، ان کا جواب ہم سوشل میڈیا کے ذریعے کرتے ہیں. جو پرسنل ہمارے واٹس ایپ پر کرتا ہے اس کا جواب ہم پرسنل ہی دیتے ہیں. بس یہ چیز. تو یہ رہے ہمارے سوالات اور آپ کے بھی، اور حضرت کا جواب رہا. میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور ہمارے آڈینس کے سوالات کے جوابات دیے. میں بہت بہت مشکور ہوں. ناظرین سے درخواست کروں گا کہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کر لیں. جزاکم.